الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک انعام عطا فرمایا ہے، اور صاحب حیثیت کو خاص کر کے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں قربانی کرانے کی یا حج کرنے کی، ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے بہترین اپنے سے جڑنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور یہ موقع اتنا قیمتی ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کو راضی کر کے جنت میں جا سکتا ہے، اور غریبوں کی دعائیں بھی لے سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہ آدمی حج کرے، اللہ کو راضی کرے، گناہ معاف کرائے۔ دوسرا یہ کہ قربانی کرائے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اور جب قربانی کرائے تو اللہ کی رضا کے لیے کرائے، اور ظاہر سی بات ہے آدمی اللہ کی رضا کے لیے کراتا ہے، لیکن شیطان نیتوں میں کھوٹ پیدا کر دیتا ہے، جس کے ذریعے سے آدمی کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ترجمہ: اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، پیارے ناظرین بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کے اوپر جو اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طرز عمل کے طریقے پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوشخبری کا جو اعلان کروا دیا، اور اللہ ان سے رضا کا اعلان کروا دیا کہ اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے، اللہ کے پاس تو آپ کی اور ہماری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس لیے جو بھی عمل کرے، آپ جو بھی نیک عمل کرے، اس میں خالص اللہ کے لیے نیت کریں کہ خالص ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں اللہ اپنی رضا کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا فی الدارین۔